نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی اس مختصر نشست میں میرا عنوان کلام ہے مراد رسول شوکت اسلام امیر المومنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر ابن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. خلیفہ اول بلا فاصل تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے. اور پھر پانچویں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے دور خلافت کے اختتام پر خلافت راشدہ کا زمانہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. اس ترتیب سے یہ نفوس قدسیہ مسند خلافت پہ متمکن ہوئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 26ویں پارے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر اسی ترتیب کی طرف اشارہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ارشاد باری تعالی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ وہ لوگ جنہیں آپ کی معیت نصیب ہوئی، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم
آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تراہم، اے محبوب تو نے دیکھے گا رکعا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور کس لیے کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فقط اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اہل علم و عرفان نے یہ کہا کہ اس آیا مقدسہ میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چار یاروں کا، چاروں خلفائے راشدین کا بالترتیب تذکرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے، آپ کی ذات اقدس کا تذکرہ ہے، آپ کا منصب رسالت بیان ہوا، اور والذین معہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت خاصہ کی طرف اشارہ ہے۔ اشداء علی الکفار میں مزاج عمر کا تذکرہ ہے، اور رحماء بینہم میں نرمی طبع عثمان کا ذکر ہے، اور تراہم رکعاً سجدا کہ محبوب تو نے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اس کے اندر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ان رکت آمیز سجدوں کا تذکرہ ہے کہ جس کے اندر انہیں تیر لگ جائے یا جسم سے تیر نکال لیا جائے انہیں خبر تک نہیں ہوتی، تو یہاں ترتیب سے ذکر کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ تو اسلامی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہے اور خلافت راشدہ کا کلائمیکس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، حبر الامہ، فقیہ صحابی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بشارت، اور آپ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت، اور آپ کی خلافت اہل اسلام کے لیے رحمت کی نوید ثابت ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت کے لیے نامزد کیا گیا، خلیفہ اول بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری لمحات میں، زندگی کی حیات مستعار کے آخری وقت میں، نزا کے عالم میں، جب اپنی رہائش کی بالکونی میں کھڑے ہو کر صحابہ کے مجمع عام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا، آپ کی خلافت کی اناؤنسمنٹ کی، تو کسی ایک شخص نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے پر اعتراض نہیں کیا، سب نے تسلیم کیا اور آگے بڑھ کر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تسلیم کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، مسند خلافت پر آپ فائز ہو گئے، تو آپ سے پہلے وہ دو مقدس ترین ہستیاں، سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات، اور اس کے بعد جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، وفا شعار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے جو نقوش پا چھوڑے تھے اور ریاست مدینہ کے قیام کے حوالے سے، اس کی فوز و فلاح کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے جو نمونے قائم کیے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف انہیں لے کر آگے بڑھے ہیں، بلکہ آپ نے اس کے اندر بے شمار چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ کیونکہ ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان ڈیٹیل بات کی جائے، اختصار کے ساتھ تین باتیں میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات اس قدر ہوئی ہیں، اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور بے شمار علاقے، بے شمار ممالک، دنیا کی سپر پاوریں ریاست مدینہ کے زیر نگیں آتی چلی گئیں۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں اس قدر وسیع ہوئیں
کہ 22,51,030 مربع میل آپ کی حکومت کا رقبہ تھا جب آپ مسند خلافت پر، اور پھر بعد میں آپ کے وصال کے وقت تو بعض احباب نے 25 لاکھ، بعض نے 26 لاکھ لکھا۔ تو اختلاف روایت اس کے اندر سب سے خوبصورت اور جامع بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فتوحات اس قدر ہوتی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، دور حکومت کے اندر روزانہ تقریباً 300 مربع میل کا رقبہ اسلامی ریاست میں شامل ہوتا تھا۔ ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ 300 مربع میل کا رقبہ شامل ہوتا رہا۔ اور یہ جب فتوحات ہوئی ہیں، مال غنیمت آیا، جب مسلمانوں کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوئیں، جب دکھ سکھوں میں بدلے ہیں، جب آسودگی میسر آئی، تو بے شمار صحابہ جن میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں مصائب، تکالیف، غموں اور دکھوں اور آلام کے پہاڑوں کا سامنا کیا تھا، وہ زاروں قطار رویا کرتے تھے جب فتوحات کے دروازے کھلے اور مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے اور مسلمانوں کو آسودگی اور آسائش میسر آئی ہے۔ وہ زاروں قطار روتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے عزیز اور پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کے بعد آپ کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے اور کفن دینے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے۔ ایک چادر ہے چھوٹی سی کہ اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میدان احد کے اندر ہی یہی کیفیت حضرت مصعب بن عمیر جو اسلام کے معلم اول تھے، ان کی بھی یہ تھی۔ ان کو کفن دینے کے لیے بھی چادر میسر نہ تھی، ایک چھوٹی چادر تھی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں ہستیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو آپ نے حکم فرمایا کہ سر ڈھانپ دیا جائے، چہرہ ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دی جائے۔ تو وہ صحابہ ان چیزوں کو دیکھ کر ایک تو اسلام کے ابتدائی اس کروشل دور کو، پر فتن دور کو، اس آزمائشوں والے دور کو یاد کر کے روتے تھے، اور دوسرا اس لیے کہ اب نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، آسائشیں میسر آ گئی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت سے حصہ کم کر دیا گیا ہو۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست کا جو بنیادی انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کا قیام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ آپ نے ادارے قائم کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت کم تھا، مختصر ترین دور تھا، اور اس وقت فتنے سر اٹھا رہے تھے، مرتدین تھے، مانعین زکوٰۃ تھے اور منکرین ختم نبوت تھے۔ ان کے خلاف مہمات روانہ کی گئی۔ آپ کی زیادہ تر توجہ اس طرف تھی، ان فتنوں کی سرکوبی پر اور ان کو دبانے پر اور ختم کرنے پر۔ ریاست مدینہ کو سٹیبل کرنا تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں مہمات روانہ کی، جہاں علاقے فتح کیے، جہاں جہاد کیا، وہیں ریاست کا جو نظام تھا اس کے اندر آپ نے اداروں کے قیام کی طرف توجہ دی۔ افتاء کا ادارہ آپ نے سب سے پہلے قائم کیا، فوج کا ادارہ آپ نے قائم کیا، پولیس کا ادارہ آپ نے قائم کیا، جیل خانہ جات آپ نے بنائے، بیت المال آپ نے قائم کیا، فوجی چھونیاں آپ نے قائم کی، نہریں آپ نے کھدوائیں، علی ھذا القیاس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے پہلے ریاست مدینہ کے اندر ہو رہی تھی۔ اور اس طرح کے منظم اداروں کا تاریخ انسانی میں پہلے کہیں تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خداداد صلاحیت تھی، آپ کی بصیرت تھی، آپ کی بصارت تھی، اور کیوں نہ ہو کہ آپ اوصاف نبوت کے حامل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نوید مسیحا اور دعائے خلیل کا نتیجہ تھے، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول تھے۔ تو کیوں نہ ایسی صلاحیتیں ہوں؟ آج کی جدید دنیا کے اندر بھی اس ترقی یافتہ دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں، جہاں جہاں آپ کو دنیا میں ترقی نظر آئے گی، جہاں آپ کو ڈسپلن نظر آئے گا، جہاں ادارے مضبوط نظر آئیں گے، ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ دیانتداری کے ساتھ اس بات کا اعتراف کریں گے، اس نظام کو قائم کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے جس شخصیت کو رول ماڈل بنایا، جس کو آئیڈیالائز کیا ہے، جس کو اپنے لیے نمونہ بنایا اور فالو کیا اور سامنے رکھا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات، اہم بات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ جن سنہری اصولوں، سادگی، کفایت شعاری، عدل و انصاف، احتساب، خدمت خلق اور آخرت میں جواب دہی کے جن سنہری اصولوں پر قائم کی تھی ریاست مدینہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر امپلیمنٹ کر کے اس کا پریکٹیکل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایک ایک اصول کو اپنے لیے حرز جاں بنایا ہے، ایک ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو انہوں نے اپنے لیے کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ اور ذخیرہ سمجھا ہے۔ سادگی کا عالم یہ ہے کہ 26 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے وہ عمر جو درہ مارے تو زمین ساکت ہو جاتی ہے، اور جو ہوا کو آرڈر دیتا ہے، جو آگ کو حکم دیتے ہیں، جن کے ہاتھ کا رکا نیل کی تہ سے ٹکرائے تو نیل ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پہلے سے 6 گنا پانی کے ساتھ جاری ہو جائے، اور اس وقت سے جاری ہو آج تک بند ہونے کی جسارت نہ کر سکے، جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا کیسر و کسرا کے محلات میں جائے تو زلزلہ طاری ہو جائے، جو ممبر رسول پر، مسجد نبوی کے ممبر رسول پر بیٹھ کے نہاوند میں جہاد کرنے والے حضرت ساریہ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں، اور ان کے پیغام کو، ان کے آرڈر کو، ان کی آواز کو ہوا وہاں تک بصد عجز و نیاز پہنچائے، جن کے روب و دبدبہ کا یہ عالم ہو کہ ابلیس بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور جو سورج کو غصے سے دیکھ لیں تو سورج کی روشنی چھن جاتی ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سادگی کا عالم یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے سفیر ملنے کے لیے آتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا والی وہ عمر جس کے نام سے کیسر و کسرا تھر تھر کانپ رہے ہیں، شاید کسی عالی شان محل میں رہتا ہوگا، سیکورٹی گارڈ رکھے ہوں گے، پروٹوکول ہوگا، وہاں تک ایکسیس بہت مشکل ہوگی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ مراد رسول عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درخت کے نیچے اینٹ کو اپنا سرہانہ بنائے ہوئے آرام کر رہے ہو۔ سادگی کا یہ عالم، کفایت شعاری کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ کے دسترخوان پر کھانا چنا جاتا ہے، اور وہ بڑا عالیشان کھانا ہوتا ہے، آپ جب اس کو نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو فوراً مصاحبین سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ میری ریاست کے ہر باشندے کو اس جیسا کھانا میسر ہے؟ بتایا جاتا ہے جی کہ نہیں، ایسا تو امکان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر یہ اٹھا لو، عمر وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے جو اپنی رعایا کے باشندوں کو نہ دے سکے؟ کہا میرے لیے سرکہ لایا جائے اور جو کی روٹی لائی جائے، میں اس میں ڈبو کو کھاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری رعایا کا ہر باشندہ، ہر باسی یہ افورڈ کر سکتا ہے، تو عمر بھی وہی کھانا کھائے گا جو میری سلطنت میں رہنے والے کھا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کی مثالیں تو پوری دنیا دیتی ہے، عدل فاروقی تو آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ فاروق اعظم کی شخصیت کو اگر کسی ایک جملے میں، ایک ڈائمنشن میں بیان کرنا ہو، ایک حوالہ دینا ہو آپ کا کہ کس حوالے سے آپ کا تعارف ہے، تو وہ عدل فاروقی کے حوالے سے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ عدل و انصاف کا عالم یہ ہے
کہ اپنی ذات کے خلاف بھی اگر کوئی مقدمہ اور کیس آتا ہے اور عدالت سے سمن جاری ہوتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کرتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیل و حجت نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے، اپنے لیے استثناء نہیں مانگتے، بلکہ فاروق اعظم وقت کے قاضی کی عدالت میں دست بستہ حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے خلاف فائل شدہ کیس کو فیس کرتے ہیں۔ اور پھر جب کیس عدالت کے اندر حضرت عباس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے فاروق اعظم کیس ہار جاتے ہیں تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حضرت عباس سے برملا اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں اور اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے خلاف اگر کوئی کیس آتا ہے تو سزا کے نفاذ کے اندر ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتے، اور خطبہ دیتے ہوئے مجمع عام میں اگر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، مال غنیمت سے جو چادریں آئی تھی، ہر ایک کو ایک ایک چادر میسر آئی تھی، اس چادر سے یہ کرتا بن نہیں سکتا، تو آپ نے یہ کیسے پہن لیا ہے؟ تو آپ یہ نہیں کہتے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ فوراً خطبہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا کیا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عمر کے مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عمر ٹیڑھا چلے تو وہ انہیں سیدھا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، میرے ابا جان کے اخلاص میں، آپ کی دیانت میں شک نہ کرنا، ایک چادر میرے ابا جان کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے ابا جان کو دی ہے، دونوں کو ملا کر انہوں نے یہ پیراہن بنوایا جو انہوں نے آپ زیب تن کیا ہوا ہے۔ جب وضاحت ہو جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس وقت مجمع سے آواز آتی ہے کہ اب آپ خطاب اپنا جاری رکھیں، خطبہ دیں، اب آپ کو خطاب کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور ہمیں سننے بھی میں مزہ آئے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں تو پھر اپنے عمال کا احتساب، اپنے گورنروں کا احتساب، پھر بیوروکریسی کا اعتراف، افسر شاہی کا احتساب پھر کرتے ہوئے انہیں کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب لیڈر فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہو، اگزامپل سیٹ کر رہا ہو، جب وہ خود رول ماڈل بن رہا ہو، خود اپنی مثالیں قائم کر رہا ہو، تو پھر جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اسی کا فالوور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کا احتساب کیا جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے اجلہ صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ سے جب انہیں گورنر بنایا گیا تو ان سے باز پرس کی، احتساب کیا، ان کا جواب مانگا۔ اور ایک واقعہ تو بہت معروف ہے، حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاکم مصر تھے، مصر کے گورنر تھے، آپ نے اپنے عمال کے لیے، گورنروں کے لیے یہ رولز بنائے تھے کہ کوئی ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، کوئی نرم لباس نہیں پہنے گا، آرام دہ لباس، زرق برق لباس، ریشم کا لباس، کاٹن کا لباس نہیں پہنے گا، اور اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا۔ تو ایاز بن غنم کے بارے میں خبر ملی کہ وہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آپ نے فوراً وہاں بھیجا لوگوں کو کہ انہیں معزول کر کے، گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لایا جائے۔ جب پیش کیا گیا امیر المومنین کے سامنے تو آپ نے ایاز بن غنم کو دیکھا، انہوں نے وہ لباس پہنا ہوا تھا، بڑا پرتکلف لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے وہ اتروا دیا، انکوائری کی، جو ان کے خلاف ایلیگیشن تھے صحیح ثابت ہوئے، آپ نے وہ لباس اتروایا، ٹاٹ کا لباس پہنایا، اور ہاتھ میں ان کے ایک ڈنڈا پکڑایا، سامنے بکریوں کا ریوڑ لگایا اور کہا ایاز بن غنم، تم انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو، تمہارا باپ بھی بکریاں چراتا تھا، جاؤ تم بھی بکریاں چرایا کرو۔ اتنا کڑا احتساب تب ہو سکتا ہے جب ٹاپ لیڈرشپ خود اپنے آپ کو احتساب کے آگے پیش کرے اور اپنی مثال قائم کرے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق اور رعایا کی خبر گیری، اس میں تو ایسے ایسے
حیرت انگیز واقعات ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، بیت المقدس کے فتح کی کہانی بھی سن لیجئے، کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ وہاں آپ نے کیسا نمونہ قائم کیا۔ جب بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا تھا، سرنڈر کر لیا وہاں کے کرسچنز جو تھے انہوں نے، حضرت عمر بن عاص وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ آپ ہمارے فاتح نہیں ہو سکتے، آپ کو ہم شہر کی چابیاں نہیں دیں گے، آپ کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے فاتح کی نشانیاں پڑھ رکھی ہیں، وہ آپ میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت عمر بن عاص سمجھ گئے، انہوں نے امیر المومنین کی بارگاہ میں خط روانہ کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا میں آ رہا ہوں، آپ مدینہ شریف سے چلے تو ایک سواری اور آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، تو آپ اور آپ کا غلام باری باری اس سواری پر، اس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے۔ جب وہاں پہنچ رہے تھے، منزل قریب آ رہی تھی، شہر میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت سوار ہونے کی باری آپ کے غلام کی تھی۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ سوار ہو جاؤ۔ غلام نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ آپ کی بھی عزت کا مسئلہ ہے، یہ خلیفہ اسلام کی بھی عزت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی بھی عزت کا معاملہ ہے۔ اب چونکہ لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میں مہار پکڑ کے پیدل چلتا ہوں، آپ اپنی باری کا میں آپ کو قربان کرتا ہوں، خود آفر کرتا ہوں، سیکریفائی کرتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے، میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تمام تر اصرار کے باوجود وہ نمونہ سامنے تھا، بدر کی طرف جاتے ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری میں 2 صحابہ کو شامل کیا تھا، حضرت مولا کائنات اور حضرت ابو لبابہ یا مقداد بن اسود۔ تو جب صحابہ باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب اترنے کی آئی، آپ اترنے لگے تو صحابہ اکرام نے پاؤں پکڑ لیے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شرح صدر کے ساتھ، ہم 1000 جان کی خوشی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ سوار ہو، ہمارے ہاتھوں میں مہار ہو، آپ کی سواری چل رہی ہو، آپ کی سواری کو سموں سے گرد ٹکرا کے اڑ رہی ہو اور ہمارے چہروں کا غازہ بن رہی ہو، ہمارے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنو صحابہ، تم مجھ سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نہ یہ بات ہے کہ تمہیں رب کی بارگاہ سے اجر کی ضرورت ہے اور مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میں اتر رہا ہوں، تم سوار ہو۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کیا، غلام کو سوار کر دیا، خود ساتھ پیدل چلنے لگے ہیں۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت جو وہاں کے کرسچن تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، جو منتظر تھے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ عدل دیکھ کر، یہ برابری دیکھ کر، مساوات دیکھ کر، یہ سادگی دیکھ کر انہیں اپنے آپ کو محکوم کہلوانے میں اور انہیں اپنا حاکم اور فاتح کہلوانے میں اور سرنڈر کرنے میں اور شہر کی چابیاں دینے میں راحت اور فخر محسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے فاتح کی یہی نشانیاں ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں۔ وہاں سے جب واپس پلٹ رہے تھے، رعایا کی خبر گیری کی بات کرنے لگا تھا، وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کٹیا ہے، کٹیا جنگل کے اندر، لک دک صحرا ہے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے، وہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی زندگی کے آثار ہے۔ ایک کٹیا نظر آئی تو امیر المومنین نے سوچا کہ یہاں کون آباد ہے، یہ کٹیا کس کی ہے؟ تو فوراً وہاں گئے، سواری سے اترے اور جا کے سلام کیا تو کٹیا سے ایک بہت عمر رسیدہ، نحیف، لاچار، لاغر بڑھیا برآمد ہوئی، باہر آئی اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اماں جی آپ یہاں جنگل کے اندر، یہاں آپ نے بسیرا کیا ہوا ہے، یہاں خیمہ لگا کے بیٹھی ہیں، کٹیا بنائے بیٹھی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ عمر گیا ہوا ہے شام، بیت المقدس، امیر المومنین وہاں سے واپس آ رہا ہے، میں راستے میں مورچہ لگا کے بیٹھی ہوں کہ آج میں نے 2 ہاتھ کرنے ہیں، میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ میں بھوک سے مر رہی ہوں، میرے گھر میں جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری کیا کیفیت ہے؟ اور عمر کو میرے حال کی خبر ہی نہیں ہے، وہ مجھے
मेरी दस्तगीरी नहीं कर रहा। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए, लरस गए। और फिर आपने कहा कि बी अम्मा, आप इतनी दूर शाम के सरहदी इलाकों में बैठी हैं और उमर रहता है रियासत मदीना में, तो इतनी दूर की क्या खबर उमर को कि आपके हालात क्या हैं, आपके मामलात क्या हैं। तो देखिए उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने जवाब क्या दिया। कहा कि अगर उमर को अपनी रियाया के हालात की खबर नहीं है, अगर वो मेरी जरूरतों को नहीं जानता, तो वो मेरे ऊपर हुक्मरान क्यों बन बैठा है, फिर किसने उसको हुकूमत करने का हक दिया है। ये है वो बात। आज हमारे लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी सल्तनत, वाकयात इस तरह के हो जाते हैं, उस वाक़े का मुझे इल्म नहीं था, मुझे खबर नहीं थी। फारूक आजम को जब ये कहा गया, फारूक आजम रोने लगे, अथरू आ गए, हाथ बांध दिए। कहा अम्मा जी आपने ठीक कहा है, अगर उमर को खबर नहीं है तो फिर उसे हुकूमत करने का हक किसने दिया। गुज़श्ता कोताही को माफ़ कर दीजिए, आइंदा आपको कोई दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। हर माह बाकायदा तौर पर आपका राशन, खाना, पानी सब कुछ आपके पास पहुंच जाया करेगा। हजरत ने फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त किया करते थे। एक दफ़ा गश्त कर रहे थे, इसी तरह मदीना शरीफ के बाहर एक खैमे में आग जलती हुई नजर आई, तो पूछने के लिए वहां चले गए, तो वहां बच्चों के रोने की आवाज़ आई। तो पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं। बताया बच्चों की माँ ने कि घर में कोई राशन नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, मैंने ऐसे ही हंडिया में पानी डालकर चूल्हे के ऊपर रखी आग जला दी है। बच्चों को दिलासा दे रही हूँ, तसल्ली दे रही हूँ, खाना पक रहा है कि शायद वो थक हार के सो जाएंगे, लेकिन कई दिनों के वो भूखे हैं। भूख की उस शिद्दत के आलम में उन्हें नींद नहीं आ रही, इसलिए वो रो रहे हैं। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु लर्ज उठे, फौरन वहां अब पहुंचे मदीना शरीफ में, बैतुल माल का दरवाजा खुलवाया, रात के पिछले पहर में अपने गुलाम असलम को साथ लिया, गंदम की बोरी उठाई और अपने गुलाम को कहा मेरे कंधों पर इसे उठवा दो, इसे लाद दो। गुलाम ने कहा कि हुजूर मैं हूं ना आपका गुलाम, आपका नौकर, ये उठाने के लिए। फरमाया नहीं, मैदान माशर में जब उमर को अपना बोझ खुद उठाना है तो यहां भी उमर को अपना बोझ खुद उठाने दो। वहां गए और जाके उनके राशन पानी का इंतजाम किया, एहतमाम किया, खाने पीने का एहतमाम किया और फिर उनसे माफी मांगी। इससे भी आगे की बात यह है कि एक दफा फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सारों कतार रो रहे थे, सिसकियां ले लेके रो रहे थे, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। किसी ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, क्यों इतने परेशान हैं, क्या हो गया है। तो आपने फरमाया कि बकरियों का एक रेवड़ पुल क्रॉस कर रहा था, भेड़ बकरियों का एक गल्ला पुल क्रॉस कर रहा था और पुल का एक पट्टा थोड़ा सा टूटा हुआ था और एक बकरी का पांव उसके अंदर फंस गया और वो हलाक हो गई। तो उस वक़्त से मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे कि कल मैदान माशर में अगर मुझसे सवाल कर लिया गया, अगर मुझसे पूछ लिया गया कि उमर तेरी सल्तनत, तेरी हुकूमत थी, तो उसके अंदर वो पुल टूटा हुआ क्यों रह गया जिसकी वजह से एक बकरी हलाक हो गई। तो अगर ये पूछ लिया गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। आप तो ये कहा करते थे कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर उसके लिए भी अपने आप को रब की बारगाह में जवाबदेह समझता है। रातों को गश्त करते हुए एक घर से किसी औरत के करहने की आवाज आई। आपने दरवाजा पर दस्तक दे के पूछा तो पता चला कि विलादत के वक्त की तकलीफ में मुब्तला है औरत और कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। देखिए यार, गौर कीजिए, 26 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा है। फौरन घर पहुंचे और घर जाके अपनी अहलिया को जगाया, हजरत सैयदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें साथ लिया और साथ लेके वहां पहुंचे और पहुंच के आपने कहा कि जाके उस औरत की मदद करो।
آپ کی اہلیہ محترمہ نے، زوجہ محترمہ نے اس کی ہیلپ کی، مدد کی. جب ڈلیوری ہوگی، بچہ پیدا ہو گیا تو خیمے کے اندر سے، گھر کے اندر سے آواز دے کے آپ نے کہا امیر المومنین اپنے دوست کو بشارت دے دیجیے اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے. تو اس وقت وہ عورت کانپ اٹھی اور اس کا شوہر بھی کہ یہ امیر المومنین اور امیر المومنین کی اہلیہ ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نیت مخلص ہو، جب آپ کی اپروچ پازیٹو ہو، تو پھر اللہ کی قدرت بھی شامل حال ہوا کرتی ہے. پھر اللہ کی بارگاہ سے تائید و نصرت نازل ہوتی ہے. جب آپ جذبہ رکھتے ہوں خدمت خلق کا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جذبہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ کے اشارہ ابرو کے تابع کر دیا تھا. صرف انسانوں پر ہی حکم نہیں چلتا تھا، ہوا پر بھی حکم چلتا تھا، آگ پر بھی حکم چلتا تھا، پانیوں پر بھی حکم چلتا تھا، سورج پر بھی حکم چلتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ اقبال کے اس شعر کی عملی نظیر 1400 سال پہلے پیش کر دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ گزر رہے تھے وادی دجنان سے، چلتے ہوئے قدم رک گئے اور آنسو آ گئے، رخسار تر ہو گئے، پلکیں بھیگ گئی. گلوگیر آواز میں آپ رو رہے تھے. ساتھیوں نے پوچھا حضور کیا کوئی آپ کو اندرونی تکلیف ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ فرمایا نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، بس آج اس وادی سے گزرا ہوں تو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، وہ دور یاد آ گیا، وہ لمحات یاد آ گئے جب اسی وادی میں عمر اونٹ چراتا تھا. چند اونٹ عمر سے قابو میں نہیں آتے تھے اور عمر کا باپ خطاب کوڑے مارتا تھا، ارے نالائق چند اونٹ قابو میں نہیں آتے. اور آج 26 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھوکا مر گیا. تو عمر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جواب دے سمجھتا ہے. تو انہوں نے کہا جی فرق کیا ہے؟ کہا فرق صرف یہی ہے کہ اس وقت عمر خطاب کا بیٹا تھا، آج عمر مدینے والے کا غلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.